السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبق نمبر 11، وقت پر نماز پڑھنے کا بیان۔ نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ وقت باندھا ہوا فرض ہے، کیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرض تو ہے لیکن ساتھ میں اس کا ایک وقت بھی مقرر ہے کہ ہر نماز اس کے وقت ہی میں ادا کرنا ضروری ہے، وہ اس کے وقت کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی پہلے پڑھیں گے تو ہوگی ہی نہیں اور بعد میں پڑھیں گے تو ادا نہیں ہوگی، وہ قضا کہی جائے گی۔ تفسیر صراط الجنان جلد 2 صفحہ نمبر 292 پر اس آیت مبارکہ کے تحت ہے، نماز کے اوقات مقرر ہیں، لہٰذا لازم ہے کہ ان اوقات کی رعایت یعنی ہر نماز اس کے وقت میں ادا کی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، تو ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ ایک تو نماز ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے لیکن وقت پر پڑھی جائے تو یہ عمل اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ آگے سوال ہے کہ فرض نمازوں کے اوقات کیا ہے، کون سی نماز کا کیا وقت ہے، کون سی نماز کون سے وقت میں پڑھنی چاہیے، وہ بہت ضروری ہے، اس کو یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ فجر کا وقت، صبح صادق نمودار ہونے سے سورج کی کرن چمکنے تک، جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوتی ہے، صبح صادق کا وقت آپ معلوم کر سکتے ہیں، وہ اوقات الصلاۃ وہ جو وہاں پہ لگا رہتا ہے اس میں بھی لکھا رہتا ہے، تقویم جو لگی ہے اس میں بھی لکھا رہتا ہے۔ اب تو اپلیکیشن بھی آ گیا اور اپلیکیشن بہت سارے ہیں لیکن سنیوں کے بنائے ہوئے اپلیکیشن ہی استعمال کرنے چاہیے۔ اس میں جو سب سے بہترین اپلیکیشن ہے وہ ہے پریئر ٹائم، دعوت اسلامی کا بنایا ہوا، اس کو آپ استعمال کریں، وہ بہت اچھا ہے۔ تو اس میں صبح صادق کا وقت بھی لکھا ہوا ہوگا، تو وہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک رہتا ہے، سورج کی کرن چمکنے تک رہتا ہے۔ صبح صادق کی وضاحت، اب یہ صبح صادق کہہ تو دیا، اب اس کی اور وضاحت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں صبح صادق ایک روشنی ہے جو مشرق کی جانب جہاں سے آج سورج نکلنا ہے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے۔ یعنی سورج نکلنے سے پہلے جہاں سے سورج نکلنے والا ہے آج کے دن، کیونکہ سورج کے نکلنے کی جگہ بھی موسم اور زمانے اور وقت کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے، تو جہاں سے آج سورج نکلنے والا ہے صبح صادق کے وقت وہاں سے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے اور پھر پورے آسمان میں پھیل جاتی ہے، پورے آسمان میں اجالا ہو جاتا ہے۔ سورج نکلنے سے 20 منٹ تک کا وقت یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سورج نکل گیا اس کے بعد جو تقریباً 20 منٹ کا وقت ہے یہ مکروہ وقت کہلاتا ہے۔ اب ظہر اور جمعہ کا وقت بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں زوال یعنی سورج عین سر پر آ کر جب مغرب کی طرف ڈھلنا شروع کرے تو اس سے لے کر اس وقت تک ہے کہ ہر چیز کا سایہ دو گنا ہو جائے، یعنی بالکل دوپہر کے وقت جب بالکل سورج سر پہ آ جاتا ہے اس کے بعد وہ ڈھلتا ہے، مغرب کی طرف ڈھلتا ہے، تو جیسے ہی وہ ڈھلتا ہے یہاں پر آنے کے بعد تھوڑی دیر تک وہ ٹھہرا رہتا ہے۔ جتنی دیر تک سورج دوپہر کے وقت بالکل سر پہ آنے کے بعد ٹھہرا رہتا ہے، وہ جو وقت ہے جتنی دیر تک وہ ٹھہرا رہتا ہے وہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اس کو ضحوہ کبریٰ اور زوال بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے جب وہ ڈھلے گا مغرب کی طرف ڈھلے گا وہاں سے ظہر کا وقت شروع ہوگا اور ہر چیز کا سایہ دو گنا ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ، یعنی بالکل دوپہر کے وقت جب سورج بالکل بیچ میں آیا تھا تو سایہ اصلی جو اس کا اس وقت جو سایہ تھا وہ اس کا سایہ اصلی کہلائے گا، تو اس کے علاوہ وہ سایہ اصلی کو چھوڑ کر اس چیز کا سایہ دو گنا ہو جائے تو وہاں تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ اب سایہ دو گنا ہونے کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ مثلا 4 فٹ کی لکڑی زمین پر گاڑ دیجئے، 4 فٹ کی بالکل سیدھی لکڑی،
سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کو زمین پر گاڑ دیجئے، اور زمین بھی بالکل ہموار ہونی چاہیے، زمین بھی سیدھی ہونی چاہیے، اونچی نیچی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ لکڑی بھی ٹیڑھی میڑھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو گاڑا بھی جائے تو بالکل سیدھا گاڑا جائے۔ لکڑی کو ٹیڑھا میڑھا گاڑیں گے تو جس طرف ٹیڑھی ہوگی اس طرف سایہ ویسے ہی بڑھ جائے گا، تو بالکل سیدھا اس کو گاڑا جائے۔ جب سورج عین سر پر آ جائے تو دیکھیے کہ اس کا سایہ کتنا ہے، جب بالکل بیچوں بیچ میں سورج آئے تو اس کا سایہ دیکھیں، معلوم کریں کیا ہے کتنا ہے۔ بالفرض 4 فٹ کی لکڑی کا سایہ اس وقت 8 فٹ ہو، تو جب یہ سایہ 20 فٹ یعنی 2 گنا سایہ، کہ 8 اور 8 تو 2 گنا ہو گیا لکڑی، اور 4 فٹ اس کے ساتھ اور ملا دیے 4 فٹ لکڑی کے، تو کل سایہ 20 فٹ ہو جائے گا، 20 فٹ ہو جائے گا۔ دیکھیے سایہ اصلی جو تھا وہ سایہ اصلی 8 فٹ کہہ رہے ہیں، تو جب یہ سایہ 20 فٹ ہو جائے گا، نہیں اس میں کچھ گڑبڑ ہے، سایہ اصلی مثال کے طور پر 4 فٹ ہے، 4 فٹ کی تو وہ لکڑی ہے، اور مان کے چلیے کہ جب بالکل سر کے اوپر سورج آیا تھا اس وقت سایہ اصلی 8 فٹ، نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل بات ان کی صحیح ہے، کیونکہ لکڑی جو ہے وہ 4 فٹ کی ہے، لکڑی 4 فٹ کی ہے، تو 4 فٹ کا 2 گنا کریں گے تو 8 ہوگا، اور 8 وہ اس وقت سایہ اصلی پہلے سے موجود تھا، صحیح ہے، بات صحیح لکھی ہے انہوں نے، تو 8 فٹ تو اس کا سایہ اصلی ہو گیا، اور باقی کا 8 فٹ جو ہے وہ 2 گنا سایہ کیا تو وہ ہوا، تو اس میں یہ ٹوٹل ملانے کے بعد ہو گئے 20، کل سایہ جو ہو گیا وہ لکڑی کا 4 فٹ ملانا ہے اس میں، تو وہ ہو گیا 20 فٹ۔ تو سایہ اصلی کے علاوہ 8 فٹ سایہ اصلی تھا، اس کے علاوہ 2 گنا سایہ، تو 16 ہونا چاہیے، وہ 4 فٹ کس کا وہ کہہ رہے ہیں، بات وہ واضح نہیں ہو پا رہی ہے، 4 فٹ جو زیادہ ہو رہا ہے، سایہ اصلی جب 8 ہے اور لکڑی 4 فٹ کی ہے تو 1 فٹ 1 گنا ہوا، دوسرا 4 فٹ ملا ہے تو یہ 2 گنا ہو گیا، تو 4 اور 4 8 ہوئے، اور سایہ اصلی 8 ہے تو 8 اور 8 ملا ہے تو 16 ہونا چاہیے، یہ 4 کون سا بیان کر رہے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ تو اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب کسی بھی چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ 2 گنا ہو جائے۔ تو زوال کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ تک کا وقت مکروہ ہے، یہ بھی جو بات انہوں نے لکھی ہے یہ بھی محل نظر ہے، کیونکہ وہ جو وقت ہے وہ 20 منٹ کا نہیں ہوتا، وہ زیادہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے آج کا وقت میں نے دیکھا تو آج ضحوہ کبریٰ کا جو وقت ہے وہ 11:55 اور وہ ختم ہوتا ہے 12:35 پر، تو یہ پورا 40 منٹ کا جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو 20 منٹ انہوں نے لکھا ہے، جبکہ وہ 20 منٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو وہ جتنا بھی ہوگا شروع زوال اور ختم زوال اس کو کہا جاتا ہے، ضحوہ کبریٰ اور ظہر کا وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے۔ تیسرے نمبر پر عصر کا وقت، کہتے ہیں ظہر کا وقت ختم ہونے سے سورج ڈوبنے تک عصر کا وقت رہتا ہے، نماز عصر پڑھنے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے کا وقت یہ وقت مکروہ ہے۔ چوتھا نمبر مغرب کا وقت، سورج ڈوبنے سے شفق ختم ہونے تک۔ اب یہ شفق کیا ہے؟ شفق کسے کہتے ہیں؟ سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی جانب، پچھم کی جانب، شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی سرخ روشنی دکھائی دیتی ہے، شمالاً جنوباً یعنی اتر دکھن کی جانب ایسے یوں پھیلی ہوئی، ایسے لمبائی میں نہیں چوڑائی میں پھیلی ہوئی ایک روشنی سورج ڈوبنے کے بعد جو سرخی والی ہوتی ہے، لال رنگ کی جو روشنی دکھائی دیتی ہے، اس کے بعد اسی جگہ پر سفید روشنی پھیل جاتی ہے، اس سفید روشنی کو شفق کہتے ہیں، یعنی جب تک وہ روشنی باقی ہے وہاں تک مغرب کا وقت ہے۔ عشاء کا وقت، مغرب کا وقت ختم ہونے سے لے کر صبح صادق نمودار ہونے تک، اس سے پہلے تک رہتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ مکروہ وقت میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی آفتاب طلوع ہونے کے بعد جو 20 منٹ کا وقت ہے، آفتاب غروب ہونے سے پہلے جو 20 منٹ کا وقت ہے، اور جو ضحوہ کبریٰ کے بعد ظہر کا وقت شروع ہونے کے درمیان کا جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ فرض نہ واجب نہ نفل، نہ ادا نہ قضا۔ ہاں اس روز اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اگرچہ سورج ڈوبتا ہو پڑھ لے، مگر اتنی دیر کرنا حرام ہے، جان بوجھ کر اتنی دیر کرنا حرام ہے۔ اس دن کی اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو مکروہ وقت میں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ وقت بھی عصر کے وقت میں ہی داخل ہے، لیکن وہ مکروہ وقت ہے، اتنا لیٹ کرنا نہیں چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہو گیا تو وہ اس میں عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔
آگے ایک اور کچھ احکام بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرض نمازیں ان کے وقتوں میں ہی پڑھنا فرض ہے، وقت سے پہلے نماز باطل یعنی ہوتی ہی نہیں ہے، اور جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا یعنی اس کا وقت گزار دینا حرام ہے۔ جو نماز اس کے وقت میں ادا نہ کی وہ ذمے پر باقی ہے، اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ بھی کرے۔ یعنی جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں پوری زندگی وہ ذمے میں باقی رہتی ہے جب تک آدمی ادا نہیں کر لیتا۔ یعنی نماز نہیں پڑھ رہا توبہ کیے جا رہا ہے، جو نماز چھوٹی ہوئی ہے میری نماز چھوٹ گئی پروردگار مجھے معاف کر دے، تو جب تک نماز نہیں پڑھے گا توبہ قبول نہیں ہونے والی ہے۔ وہ نماز جو ذمے میں باقی وہ ادا کرنی پڑے گی، پھر توبہ کرے۔ جو تاخیر کا گناہ ہوا، جو وقت پر ادا نہ کی اور اس کی وجہ سے جو گناہ ہوا ہے تو اس گناہ سے توبہ کرنا لازم ہے۔ وقت کو پہچاننا یعنی نماز روزے وغیرہ کے اوقات کی معلومات رکھنا یہ بھی ہر مسلمان پر فرض عین یعنی ہر عاقل بالغ مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ وقت کی معلومات نہیں ہوگی تو پھر وقت کے اندر نماز کیسے پڑھ پائے گا؟ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت شروع ہوا کہ نہیں ہوا، یا نماز کا وقت ختم ہو گیا ہوگا اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ نماز کا وقت باقی ہے پڑھے گا تو وہ ادا کی جگہ پہ قضا ہو جائے گی۔ یعنی مسائل میں اس کی وجہ سے، وقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، وقت کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے بڑی دشواریاں پیش آئے گی۔ اسی طرح روزے میں بھی معاملات ہوں گے۔ روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے سحری کھا کے معاملہ اس کو فارغ ہو جانا چاہیے، سب کچھ یہ ہو جانا چاہیے مکمل۔ لیکن اگر کسی کو صبح صادق کا وقت معلوم ہی نہیں اور وہ کھائے جا رہا ہے اور ادھر صبح صادق طلوع ہو چکی تو روزہ ہوگا، روزہ ٹوٹ گیا اس کا۔ اسی طرح غروب آفتاب کا وقت بھی معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ غروب آفتاب سے پہلے اگر اس نے کھانا کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ساری معلومات اس وجہ سے یہ احکام ہے، اور ان عبادتوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے وقت کی معلومات ہونا ضروری ہے، اور چونکہ یہ عبادتیں تو ہر مسلمان پر فرض ہے لہٰذا وقت کی معلومات بھی ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ تو یہاں پر اپلیکیشن کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لینا چاہیے پریئر ٹائم کے نام سے، وہ ہر مسلمان کے موبائل میں ہونا چاہیے، اور اس میں آپ لوکیشن بھی ڈالیں، کیونکہ لوکیشن اگر آپ نے کسی اور جگہ کا ڈالا ہوا ہے، آپ سورت میں رہتے ہیں تو وہ تو ادھر کا وقت بتا رہا ہے آپ کو، مہاراشٹر کا آپ نے ٹائم ڈال دیا، ممبئی کا ٹائم ڈال دیا، دہلی کا ٹائم ڈال دیا تو وہ دہلی کا وقت بتا رہا ہے، تو اس میں فرق ہوگا، آپ اس کی وجہ سے مس گائیڈ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ سورت کا وقت ڈالیں، اگر آپ سورت میں رہتے ہیں تو سورت کا لوکیشن ڈالیں تو وہ سورت کا ٹائم بتائے گا۔ اور اس میں کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ آٹو لوکیشن ٹریس بھی کرتا ہے، یعنی آپ اس میں آٹومیٹک لوکیشن بھی آپ جہاں پر ہیں وہاں کا وہ لوکیشن بھی بتائے گا، تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ مینول بھی ہوتا ہے، مینول میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سورت لکھیں اس کو تو سورت کا وقت آ جائے گا۔ تو یہ یہاں اپلیکیشن کی بات کی گئی ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کر لینا چاہیے۔ اب آگے بہت اچھی چیزیں بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وقت پر نماز پڑھنے کے فائدے اور ثوابات۔ وقت پر اگر نماز کی پابندی کی جائے اور وقت پر آدمی نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے تو اس کے کتنے فائدے، اس کی کتنی برکتیں اور ثواب تو ہے ہی ہے، وہ یہاں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سستی اور کاہلی جو کہ باطنی مرض ہے، اندرونی بیماری ہے، سستی اور کاہلی، یہ نمازوں کو اوقات مقررہ پر ادا کرنے میں اس کا علاج ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کی پابندی کرے گا تو سستی اور کاہلی خود بخود دور ہو جائے گی۔ آدمی کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ وقت پر نماز پڑھنا ضروری ہے تو وہ وقت پر حاضر ہو جائے گا۔ اب بھلے سستی آ رہی ہے، اب اگرچہ کاہلی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اور اس کی طرف توجہ نہ دے کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائے گا۔ تو شروعات میں ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ دشواری کا سامنا ہو، سستی وغیرہ کی وجہ سے، لیکن بعد میں جب عادت پڑ جائے گی تو سستی کے معاملات ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو نماز کے اوقات مقرر کرنے میں یہ سستی اور کاہلی کا علاج ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ پانچوں نمازیں وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھنے میں غفلت کا بھی علاج ہے۔ غفلت یعنی بے خبر ہو جانا، آدمی بے خبر، کہاں نماز ہو رہی، کب اذان ہوئی، لوگ گئے، کون گیا کون آیا، کسی کو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو یہ ساری کچھ بھی چیزوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، یعنی نماز پڑھنے کی فکر ہو تو یہ ساری چیزوں کی معلومات رکھیں گے، اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا، تو یہ غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ تو آدمی وقت پر نماز پڑھنے کا پابند ہو جائے تو یہ غفلت بھی اس کی دور ہو جائے گی۔ اور آگے ایک بہت پیاری فضیلت بتاتے ہیں کہ جس کا دل مسجد میں معلق رہے، یعنی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا رہے، مسجد سے وابستہ رہے، سیدھا مطلب جس کو مسجد سے محبت ہو جائے، یعنی جو ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرتا رہے، وہ روز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں اس دن قیامت کے دن اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اور میدان محشر میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ ہی نہیں ہوگا،
یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج انتہائی قریب آ جائے گا، تو اس وقت سائے کی کتنی ضرورت ہوگی، وہ بھی اللہ کے عرش کا سایہ اگر مل جائے کتنا ٹھنڈا سایہ ہوگا۔ تو اب اس کو میدان محشر کی گرمی ستائے گی؟ ہرگز نہیں ستائے گی، اس کو عرش الہی کا سایہ مل گیا، تو کتنی پیاری فضیلت ہے۔ تو مسجدوں سے محبت ہونی چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے وہ کسی درس میں یا کہیں اور پر عرض کیا تھا کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی میں، کہ مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو تڑپنے لگ جاتی، دوبارہ پانی میں جانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو مومن کا بھی ایسا ہی حال ہوتا ہے کہ وہ مسجد سے کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے نکلا، ورنہ تو وہ زیادہ تر مسجد میں پایا جاتا ہے مومن، لیکن مسجد سے اگر کسی ضرورت کی وجہ سے جیسے کمانے وغیرہ کے لیے جانا پڑتا ہے، اہل و عیال کو پالنا بھی تو ضروری ہے، تو اس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے اور وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار کہ کب دوبارہ مسجد میں جانے کا موقع ملے۔ یعنی جیسے پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی کی کیفیت ہوتی ہے، مسجد سے نکلنے کے بعد مومن کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے۔ جبکہ منافق کا معاملہ بالکل اس کا الٹا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ منافق کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے پنجرے میں پرندہ، کہ پنجرے میں پرندہ رہنا نہیں چاہتا، وہ پنجرے میں رہتے ہوئے بے چین و بے قرار ہوتا ہے۔ آپ پنجرے کا دروازہ کھول دو، پرندہ رکے گا اس میں، اڑ کے چلا جائے گا، آزاد ہو جائے گا، اور آزاد ہونے کے بعد اس کو سکون ملتا ہے، آزاد ہونے کے بعد وہ اطمینان حاصل کرتا ہے، اور اندر بے چین و بے قرار ہوتا ہے۔ تو منافق کا حال بھی ایسا ہے کہ مسجد میں بے چین و بے قرار ہوتا ہے، مسجد میں اس کو سکون نہیں ملتا، بس یہ کہ کسی طریقے سے 2 رکعت 4 رکعت پڑھی اور بھاگ جائے۔ وہ دیکھتے بھی ہم ایسے لوگوں کو، یعنی ان کو اپنی حالت پر غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ مومن کے طریقے پر ہیں یا منافق کے طریقے پر ہیں۔ جمعہ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ 5 وقت کی نمازیں تو پڑھتے نہیں، جمعہ آتے ہیں اور اس میں بھی حال یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت پڑھی، جیسے کہ امام صاحب نے سلام پھیرا ایسے بھاگتے ہیں جیسے جیل سے چھوٹے ہوں، ان کو یہاں پہ قید کر کے رکھا گیا ہو، ایسی ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ منافقوں والا طریقہ ہے۔ تو مسجد سے محبت ہونی چاہیے، مسجد سے محبت بہت پیاری چیز ہے۔ مسجد جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی جگہ، بڑی برکت والی جگہ، اللہ کی رحمت یہاں پہ نازل ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے یہاں پر آتے ہیں، تو مسجد میں آئیں گے تو کتنی چیزیں اور کتنے فائدے، کتنی برکتیں حاصل ہو جائے گی۔ آگے ہے کہ 5 نمازوں کے الگ الگ فائدے، 5 نمازوں کے الگ الگ فائدے بیان کرتے ہیں کہ فجر ادا کرنے والا خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے، یعنی اس کا موڈ بھی فریش رہتا ہے، وہ خود تر و تازہ رہتا ہے، اور خوشی کا احساس، فجر کے وقت آدمی اٹھے وہ وقت ہی بڑا سہانا ہوتا ہے، اس وقت عبادت کر لے آدمی، اٹھتے کے ساتھ ہی اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے اور عبادت کرے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا موڈ بھی فریش اور خوشی کا احساس ہوتا ہے خود بخود، اور شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے امان میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہے، اور اس کے لیے دنیا کے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ فجر کے وقت ابھی باقی کا کام پورے دن میں کرنے ہیں، فجر کے وقت اللہ کی عبادت کر لی، نماز پڑھ لی، اللہ کا ذکر کر لیا، اللہ کا نام لے لیا، تو پورا دن بہت اچھا گزرتا ہے، سارے کام ہو جاتے ہیں۔ آگے سوال ہے کہ فجر و عصر کے وقت، سوال نہیں فضیلت، فجر و عصر کے وقت مصروف عبادت رہنے سے رزق اور عمل میں برکت دی جاتی ہے۔ فجر کے وقت اور عصر کے وقت اگر کوئی عبادت میں مصروف ہو تو رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور عمل میں بھی برکت ہوتی ہے۔ نماز فجر و عصر پابندی کے ساتھ پڑھنے سے روز قیامت دیدار الہی کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کا دیدار، اور نماز عصر و عشاء کی پابندی کرنے سے زہد پیدا ہوتا ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اور نفس کو نفسانی خواہشات کی پیروی سے نجات ملتی ہے۔ نماز عصر پڑھنے والے کے لیے آسمان و زمین کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مغرب پڑھنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس حاجت کا سوال کرے وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ نماز عشاء پڑھنے والا گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ کتنی فضیلتیں، نماز پڑھنے کی فضیلتیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور نماز پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، نماز کو چھوڑنا حرام ہے۔ تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہوئی، جو فرائض ہم پر لازم کیے گئے وہ ہماری ذمہ داری ہم ادا کریں، یہ ہم پر لازم و ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا فضل و کرم کہ اتنے سارے فائدے ہمیں عطا فرماتا ہے اور اتنی ساری برکتیں ہمیں ملتی ہے اور اتنی ساری فضیلتوں کے ہم حقدار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نماز، جس طرح نماز پڑھنے میں یہ فائدے اور یہ برکتیں ہیں، نماز کو چھوڑنے میں نقصانات بھی ویسے ہیں۔ پھر نماز کو چھوڑنے میں کیسے کیسے نقصانات ہو سکتے ہیں اس کو یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ نماز چھوڑنے والے کا عذاب ہے۔ آگے فرماتے کہ جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دی، ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا۔ جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے وہ جہنم میں ہزاروں برس رہنے کا مستحق اور حقدار ہی رہے گا، اور بغیر توبہ کیے ہوئے معاذ اللہ مر گیا، اللہ کی پناہ، اگر بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا تو ہزاروں سال جہنم میں رہے گا۔
یہ کتنا سخت عذاب. ہم ایک گھڑی کے لیے جہنم میں نہیں رہ سکتے، اس کا اتنا عذاب اتنا سخت ہے. ایک گھڑی کے لیے، ایک لمحے کے لیے ہم جہنم میں ٹھہر نہیں سکتے. ہزاروں سال اگر اس میں رکنا پڑ گیا، جہنم میں رہنا پڑ گیا تو کیا حالت ہوگی ہماری. تو یہ سوچیں اور نمازوں کی پابندی کریں. کہتے ہیں کہ جو نماز میں سستی کریں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھے، یعنی وقت گزر جانے کے بعد پڑھے، اس کا ٹھکانہ ویل ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ویل. ابھی ویل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے. اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں، پہاڑ کتنے بلند و بالا ہوتے ہیں، پہاڑ کتنے مضبوط ہوتے ہیں، بلکہ پہاڑوں کو زمین کی کیلیں کہا گیا. زمین کی کیلیں ہیں وہ، کہ ان کو ٹھوک کر گویا کہ زمین کو مضبوط کر دیا گیا ہے، اور اتنے بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں. تو پہاڑوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر اس میں یعنی جہنم کی جو وادی جس کا نام ویل ہے، اگر اس وادی میں دنیا کے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں گے. سوچے کیسی گرمی ہوگی. پہاڑ جب پگھل گیا تو ہمارے جسم کا حال کیا ہوگا. آگے فرماتے ہیں کہ جو فجر نہ پڑھے، غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے. ابھی جو بتایا کہ جو فجر پڑھ لیتا ہے تو وہ خوش ہو کر صبح کرتا ہے، تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے. لیکن جو فجر نہیں پڑھتا ہے تو اب اس کا دل غمگین رہتا ہے، یعنی بلا وجہ اس کو غم محسوس ہوتا ہے، اور سستی پورا دن پھر سستی کا معاملہ رہتا ہے، اور اس کے کام بھی اس کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں، کام بھی صحیح انداز میں پھر وہ نہیں کر پاتا ہے. تو بہرحال نمازوں کی پابندی اور نماز کے اوقات کی پابندی بھی ضروری ہے. وقت کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہے. تو یہ ساری باتیں اس درس کے اندر بیان کی گئی ہے. یہاں پر یہ درس مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد سبق نمبر 12 میں نماز کا بیان شروع ہوگا. نماز کی فضیلت بیان کریں گے، نماز پڑھنے کے فائدے، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں انشاءاللہ، جیسے نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض وغیرہ ہم آئندہ دروس میں شامل کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.